حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ جنگ یرموک کب، کہاں اور کیسے لڑی گئی تھی؟ جنگ یرموک لڑنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اور اس جنگ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک طرف 60,000 کا لشکر تھا اور دوسری طرف صرف 60 مسلمان، پھر بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ جنگ یرموک میں کیا کیا ہوا تھا، کتنے سپاہی مسلمانوں کی طرف تھے اور کتنی دشمن کی فوج تھی، یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جنگ یرموک 15 ہجری میں خلافت اسلامیہ اور بازنطینی سلطنت کے درمیان لڑی گئی تھی، جس میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی اور پورا بلاد الشام خلافت راشدہ کا حصہ بن گیا۔ اردن میں یرموک نام کا ایک دریا ہے جہاں پر مسلمان اور رومی فوجیوں کے درمیان شدید جنگ چھڑ گئی تھی۔ رومیوں نے چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں لگاتار شکستیں کھائی تھی اور شامات سے ہٹنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے، اس لیے اس کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑ کر انتقام لیں، اور اس بار 8 لاکھ فوجی اکٹھا کر کے اور ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ پر مشتمل لشکر کو یرموک کے میدان پر مسلمانوں کے مد مقابل لا کر کھڑا کیا۔ یرموک کا میدان ہے، رومیوں کا بہت بڑا لشکر سامنے ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا 60,000 نصرانی عرب کا لشکر جنگ کے لیے آ گیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اے مسلمانوں ٹھہر جاؤ، رومیوں نے 60,000 عرب بھیجے ہیں، میں آج ان کی ناک خاک آلودہ کروں گا، میں 30 آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ یہ بات سن کر سب مجاہدین تعجب میں پڑ گئے کہ شاید خالد بن ولید خوش طبعی کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا واقعی آپ 30 آدمی لے کر جائیں گے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ہاں، واقعی میرا یہی ارادہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، مجاہدوں سے میری محبت کی وجہ سے میری درخواست ہے کہ تم 30 کے بجائے 60 آدمی لے کر جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی تائید کی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے۔ اب یہ 60 کا لشکر 60,000 کے لشکر سے جنگ کرنے جا رہا ہے۔ جبلہ بن ایہم غسانی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آ رہا ہے تو سمجھا مسلمان ڈر کر صلح کرنے آ رہے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اپنے شرائط پر صلح کروں گا، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم تجھ سے جنگ کرنے آ رہے ہیں، صلح کرنے نہیں۔ جبلہ بن ایہم بولا، جا اپنا لشکر لے کر آ۔ حضرت خالد نے مجاہدوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ہے میرا 60 افراد کا لشکر۔ جبلہ بن ایہم نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ عرب کی مائیں تانا دے کہ جبلہ بن ایہم نے 60,000 کے لشکر کے ساتھ 60 آدمیوں پر چڑھائی کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارا ایک مرد تیرے 1,000 کے برابر ہے، تو حملہ کر، پھر دیکھ تیرا کیا حشر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات سن کر جبلہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ 60,000 کا لشکر 60 افراد پر ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف سے گھیر لیا، لگتا تھا یہ سمندر ان کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اسلام کے یہ شیر دل بہادر مجاہد اس سیلاب کے سامنے ڈٹے رہے، تیز رفتار تلوار زنی کر کے دشمن کو پاس آنے نہیں دیا۔ مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کر کے ساتھیوں کو جوش دلاتے، مگر اس رومی لشکر کے شور میں یہ آواز دب جاتی۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھی زرار بن ازور، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، فضل بن عباس نے حصار کی صورت میں گھوڑے ملا لیے، اس طرح ایک دوسرے کی حفاظت کرتے، خود کو اور اپنے ساتھیوں کو دشمن کے وار سے بچاتے اور دشمن کو قتل کرتے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، رومی سپاہی نڈھال ہو گئے، مگر مجاہدین تازہ دم دکھ رہے تھے۔ جب شام تک ابو عبیدہ کو کچھ خبر نہ آئی تو لشکر کو حملے کا حکم دینے لگے، تو ابو سفیان نے کہا، ابو عبیدہ اب رک جاؤ اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، انشاءاللہ تعالی وہ دشمن پر غلبہ پا لیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبلہ کا لشکر پیٹ دکھا کر بھاگا اور مجاہدین نے آواز بلند کی اور تیز نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر یہ لشکر یوں ڈر کر بھاگا گویا کسی آسمانی مخلوق نے ڈرایا ہو، اور جبلہ بن ایہم سب سے آگے تھا۔ اس معرکے میں 10 مسلمان شہید ہوئے، 5 مسلمان قید ہوئے، رومیوں کے 5,000 لوگ قتل ہوئے۔ یرموک میں مسلمانوں کی قیادت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔
جس نے مسلمانوں کی پہلی فوجی دستے کو یرموک روانہ کیا تھا۔ سعد بن عامر کی قیادت میں مسلمان مجاہدین کا دوسرا دستہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ دونوں فوجوں میں شدید جنگ چھڑ گئی۔ رومی فوج ہزاروں میں ہلاک ہوئی یا قیدی بنائی گئی اور کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ رومی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ جب اس کی خبر رومی بادشاہ ہرقل کو دی گئی، جو شہر میں بیٹھ کر اپنی فوج کی سربراہی کر رہا تھا، وہ وہاں سے بھاگ کر قسطنطنیہ استنبول ترکی چلا گیا اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا الوداع۔ سرزمین شام کتنی خوبصورت سرزمین دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس میں عیسائیوں کو بے انتہا جانی اور مالی نقصان ہوا اور واضح فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام امت مسلمہ کے نام۔ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ کا گھوڑا اشجر، جس پر بیٹھ کے آپ نے تمام جنگیں لڑی، وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار تلواریں، خنجر اور نیزے ہی تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ پاک کی یہ تلوار جس نے دو عظیم سلطنتوں یعنی روم اور ایران کے چراغ بجھائے، وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی موجود نہ تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس سے پہلے ہم ایک شہر فتح نہ کر چکے ہوں، یعنی ہر دو جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر فتح ضرور ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی تعلق کی گواہی دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام امت مسلمہ کے نام۔ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ اس پیغام کو اس دور میں ہر مسلمان کو ضرور پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو وقتاً فوقتاً دہراتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ، ہم نے چھوٹے بچے کو دیکھا کہ جب چلتے چلتے تھک جاتا ہے تو اپنے باپ سے کہتا ہے ابو اٹھا لیجئے۔ باپ تھکا ہوا کیوں نہ ہو پھر بھی اپنے بچے کو اٹھا لیتا ہے اور سینے سے لگا لیتا ہے۔ اللہ پاک، ہم نفس و شیطان سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں، یہ ہم سے گناہ کروا لیتا ہے۔ اللہ پاک، اب آپ ہماری مدد فرما دیجیے، اپنے دامن میں جگہ دے دیجیے، اپنی رحمت شامل حال فرمائیے۔